احمد رضا خان بریلوی ایک مشہور اسلامی عالم، محدث اور صوفی تھے۔ آپ کا تعلق صغیر کے شہر بریلی یعنی اتر پردیش، بھارت سے تھا، اور آپ کو بریلوی مکتب فکر کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ احمد رضا خان نے ابتدائی تعلیم اپنے والد نقی علی خان سے حاصل کی، جو خود بھی ایک ممتاز عالم دین تھے۔ اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اپنے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور صرف 13 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ حضرت کے لقب سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ لقب ان کی عظمت، علمی مرتبہ، دینی خدمات اور روحانی مقام کا عکاس ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے بہت عظیم شخصیت ہوا، بہت بلند مقام والی شخصیت۔ احمد رضا خان نے 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کیں، جن میں فقہ، عقائد، تصوف اور دیگر موضوعات شامل ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب فتاوی رضویہ ہے، جو اسلامی فقہ کا ایک جامع انسائکلوپیڈیا ہے۔ انہوں نے عقائد اہل سنت و جماعت کی بھرپور حمایت کی اور بدعت کے خلاف آواز اٹھائی۔ احمد رضا خان تصوف کے نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی سلسلوں سے وابستہ تھے اور اصلاح باطن پر زور دیتے تھے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کی زندگی کئی دلچسپ اور حیرت انگیز پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ان کی شخصیت علمی، روحانی اور اصلاحی اعتبار سے منفرد تھی۔ احمد رضا خان نے صرف 13 سال کی عمر میں دارالعلوم بریلی سے فراغت حاصل کی اور اسی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 50 سے زائد علوم میں مہارت حاصل کی۔ احمد رضا خان نے قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے پیش کیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت اور احترام رسول کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ آج بھی اردو زبان میں قرآن فہمی کے لیے ایک مستند ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کے کانوں میں موسیقی کی آواز ڈال دی تو انہوں نے فوراً پانی ڈال کر اپنے کان دھوئے اور اس پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کے نزدیک موسیقی روحانی سکون کے بجائے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ 1905 میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ وہاں کے علماء نے ان کے علمی مقام کو تسلیم کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ان کے علمی مناظرے ہوئے، جن میں انہوں نے حقانیت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو واضح کیا۔ دیوبند، ندوی اور دیگر مکاتن فکر کے علماء سے شدید اختلافات کے باوجود ان کے علمی اور روحانی مقام کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کے علم کی گہرائی اور شخصیت کا اثر ان کے مخالفین بھی محسوس کرتے تھے۔ احمد رضا خان نہ صرف ایک عالم دین تھے بلکہ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کی مشہور نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج بھی میلاد کی تقریبات کی زینت ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرتی ہے۔ احمد رضا خان وقت کے بہت پابند تھے۔ ان کے روزمرہ کے معمولات، عبادات، مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے اوقات مقرر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد کتب اور رسائل تحریر کیے۔ احمد رضا خان کی یادداشت غیر معمولی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے 50 سال پہلے کا ایک فتویٰ پوچھا تو انہوں نے نہ صرف وہ فتویٰ یاد کیا بلکہ اس کے حوالے اور دلائل بھی پیش کیے۔ احمد رضا خان علماء کرام کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اختلاف رائے علمی حدود میں ہونا چاہیے اور ذاتیات سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کی پوری زندگی عشق رسول کی عملی تصویر تھی۔ وہ کہتے تھے، میری ہر سانس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اسی محبت پر میرا ایمان ہے۔ آپ ایک بلند پایا نعت گو بھی تھے اور ان کی لکھی ہوئی نعتیں آج بھی عقیدت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا خان کے نظریات پر مبنی تحریک کو بریلوی تحریک کہا جاتا ہے، جو اہل سنت جماعت کے عقائد پر زور دیتی ہے۔ یہ مکتب فکر عشق رسول، اولیاء اللہ کی تعظیم اور صوفی روایات کا احیاء کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی میلاد النبی کو انتہائی اہمیت دیتے تھے اور اسے محبت رسول کے اظہار کا بہترین ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک میلاد النبی منانا نہ صرف جائز بلکہ باعث برکت اور سمت صالحین ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک میلاد النبی منانے کا مقصد نبی کریم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، جس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ میلاد منانے میں شریعت کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ غیر شرعی حرکات، اسراف کسی بھی قسم کی بدعت سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
جو لوگ میلاد منانے کو بدعت غیر شرعی عمل قرار دیتے تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتب میں ان کے اعتراضات کے تفصیلی جوابات دیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ میلاد منانا قرآن و حدیث، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو خلافت واجازت سے نوازنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے مرشد حق کے وہ الفاظ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور مرید کے کمالات کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سید الرسول قادری برقتی فرماتے ہیں، مجھے بڑی فکر تھی کہ بروز محشر اگر احکم الحاکمین نے سوال فرمایا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کیا پیش کروں گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ اس وقت میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا خان بریلوی کا انتقال 28 اکتوبر 1921 کو بریلی میں ہوا۔ ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ احمد رضا خان نے اپنے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلامی علوم و ثقافت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی ان کی تعلیمات لاکھوں مسلمانوں کے لیے مشعل ہے۔